اور جو ڈاکٹر صاحب نے دو امپورٹنٹ فیکٹرز ہائی لائٹ کیے ہیں 86 سے لے کے اب تک مسیحائی کی ہمیں امید ہوتی ہے لیکن مسائل بڑھتے جاتے ہیں، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، جو سیاستدان ہیں، جو بڑے لیڈر ہیں، وہ امید کا چراغ جلاتے ہیں اور قومیں جو ہیں جب آگے بڑھتی ہیں نا تو سب سے پہلے تو آگے بڑھنے کے لیے ایک امید کی ضرورت ہوتی ہے نا، پھر یقین کی ضرورت ہوتی ہے. تو امید اور یقین، اور یہی اقبال نے بھی کیا کہا ہے، یہی وہ کیا یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے؟ نہیں یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، ٹھیک ہے نا. یہی جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی کیا شمشیر ہے. تو یہ امید جو ہے وہ تو ایک بنیادی چیز ہے. اگر آپ امید ہی نہ ہو آپ کو تو پھر تو کام ہی نہیں کریں گے کچھ آپ. بھائی تو مایوسی تو پھر موت ہے. اور میں تو بار بار اپنے لیڈروں کی توجہ مبذول کراتا ہوں. دیکھیے سورہ یوسف کی طرف. جی آپ نے اگلے روز بھی پروگرام نقطہ نظر میں بھی جب گفتگو ہو رہی تھی آج نواز شریف صاحب کئی سیاسی حلقوں اور غیر سیاسی حلقوں کی جانب سے اس دن کی ہوئی جو گفتگو تھی سورہ یوسف کے بارے میں، اس پہ فیڈ بیک آیا. وہ میں آہستہ آہستہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ خود نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اور جس انداز سے وہ آ رہے ہیں، اس کے اندر ہی ایک امید چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایوان اقتدار سے نکالے گئے، ان پر سیاست کے دروازے بند کیے گئے، وہ تا حیات نااہل ہو گئے اور ان کو پھر جیل جانا پڑا. ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کا نام نہیں لے سکتی تھی، کمپین سے وہ غائب تھے. ان کو گرفتار کر لیا گیا انتخابات سے پہلے. ان کی بیوی جو ہے وہ بستر مرگ پہ تھی اور اس کا انتقال ہو گیا. بیٹی کو ان کی نظروں کے سامنے گرفتار کیا گیا اور ایک ہی جیل میں باپ اور بیٹی قید تھے. انہیں ملنے کی اجازت نہیں تھی ایک دوسرے سے. اور یہ سب جو ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ مسئلہ کیسے صاف ہوا اور اب وہ ایک فاتحانہ شان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. ان کا دھوم دھام سے استقبال کیا جا رہا ہے. ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ملک بھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں. شام صاحب کاہے کو فاتحانہ ہے یہ؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کس شیعہ کی فتح ہے؟ نہیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. واپسی ہے ان کی. ان کا کردار بحال ہو گیا سیاست میں، جس کو آپ نے ختم کر دیا تھا. جو ڈاکٹر صاحب نے سٹیٹسمین کی بات کی یا جو سلمان صاحب نے بات کی، پروفیسر نے بات کی، اور آپ جو نقطہ اٹھا رہے ہیں اس پہ میرا آپ کی خدمت میں ایک اور سوال ہے. سٹیٹسمین اگر وہ ہیں یا بننا چاہتے ہیں، یا سورہ یوسف کی تفسیر آپ ان کی خدمت پیش کر چکے ہیں یا مفاہمت کی بات کر چکے ہیں، تو کیا سیکھا انہوں نے اگر وہی سب کچھ ان کے سب سے بڑے مخالف کو درپیش ہے جو انہیں درپیش رہی صورتحال؟ ابھی ان کا سب سے بڑا مخالف بھی تقریباً وہی چیزیں بھگت رہا ہے. فرق تو نہ پڑا نا، ہم تو اسی سرکل میں آ گئے. کبھی میاں صاحب کے ساتھ وہ سب پیش آتا ہے، کبھی زرداری صاحب کے ساتھ پیش آتا ہے، کبھی عمران خان صاحب کے ساتھ. دائروں کا سفر نہیں، مگر دائروں کا سفر تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ وہ مستقل نہیں ہے. دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد دن ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا آپ سیاست میں بے نام و نشان ہو جائیں گے. ختم ہو گیا. وہ ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے، اور آج وہ واپس آ رہے ہیں. ان کا استقبال ہو رہا ہے. اقتدار ملے نہ ملے، یہ مجھے یاد ہے بنے نہ بنے. 2017 میں یہ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی پریس کانفرنس میں، ہم نے اس پہ ٹویٹس بھی کیے تھے. زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اوور، ان کا چیپٹر ختم ہو چکا ہے، جو بھی جسی کی بھی تھی. اور آج جو لوگ آج قید ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کردار ختم ہو گیا؟ ان کا کردار بھی ختم نہیں ہوگا، ان کو بھی سبق سیکھنا ہوگا. دیکھیں نا، ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس میں اس کا کیا کردار تھا، اس کا کتنا حصہ تھا اور دوسروں کا کتنا حصہ. اچھا جو شخص تو آؤٹ ہوا
وہ یا اس کا سسٹم تو انٹیکٹ رہا اور وہ اپنی کوششیں جاری رکھے، اس نے رکھیں اور واپس آیا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، نون لیگ قیادت ہو، اب پی ٹی آئی کی قیادت ہو۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سر وہ اپنے آپ کو آؤٹ سمجھتے یا نہیں سمجھتے، اصل مسئلہ ان کے حریفوں کا ہے جو انہیں سیاست سے تاحیات آؤٹ گردانتے ہیں۔ جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ ہی از آؤٹ، اب نواز شریف صاحب کی پارٹی یا ان کے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ عمران خان از آؤٹ۔ تو یہ امید جو ہے عمران خان کے لیے بھی ہے، وہ بھی کنویں سے نکل سکتے ہیں، وہ بھی قید سے باہر آ سکتے ہیں، ان کے راستے بھی ہموار ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، یہ دن جو ہیں بدلتے ہیں جس طرح، اور یہ ہمارے اہل سیاست کو بھی اور ہماری پوری قوم کو بھی۔ تو اسی میں امید ہے نا کہ اگر نواز شریف صاحب آج واپس آ رہے ہیں، ان کی سیاست ختم نہیں ہوئی، تو قوم بھی اپنی عظمت رفتہ حاصل کر سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بے پناہ مسائل کے شکار ہے قوم۔ میں پروفیسر صاحبان کی جانب جاؤں گا، لیکن ہمارے بیورو چیف عدیل وڑائچ اور حسن رضا بالآخر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو ان سے بات بھی کریں گے کیونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہے۔ کتنے بدلے ہوئے ہوں گے نواز شریف صاحب، وہ نواز شریف جو یہاں سے رخصت ہوئے، وہ 4 سال بعد جب وطن واپس آ رہے ہیں، بے پناہ مسائل کا شکار وہ خود رہے، ان کی جماعت رہی، ان کے اہل خانہ رہے، تو ان مسائل نے ان کو کتنا بدلاؤ دیا ہے، اور کیا وہ واقعی ڈاکٹر صاحب کے بقول کے سٹیٹسمین کا موقع ہے ان کے پاس بننے کا، بننا چاہتے ہیں، بنیں گے، اور بیانیہ کیا دیں گے اور حل کیا دیں گے؟ یہ وہ اہم سوال ہیں جن پر لوگ سوچ رہے ہیں ان کی آمد کو لے کر کے۔ ہم بھی اس پہ بات کریں گے، لیکن اسلام آباد آپ کو لے جا رہا ہوں۔ عدیل، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیں، یہ جو عارضی طور پر اسلام آباد تھوڑی دیر کے لیے قیام ہے، اس کی کئی تعبیریں پیش کی گئی کہ جی کوئی اہم ملاقاتیں، حالانکہ شاید ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال حاضری بازی کا مسئلہ ہوگا، آپ کی جانکاری کیا ہے؟ حاضری کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ معاملہ عدالت سے کلیئر ہو گیا 24 تاریخ تک۔ یہ جو ٹریول آئٹنری تھی عدالت میں انڈرٹیکنگ کے ساتھ جمع کرائی گئی کہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ ایک جسچر کے طور پہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ یہاں پر اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر جو میکسیمم انگیجمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک فارمیلٹی کی حد تک لیگل ٹیم کے ساتھ ملاقات ہے، اگلا لیگل ٹیم کے ساتھ لایا عمل ہے، وہ لاہور میں بھی ڈسکس ہو سکتا تھا، لیکن یہ عدالت کو جسچر دینا تھا کہ دیکھیں جی آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی، کیونکہ اب آگے اہم مرحلہ شروع ہونا ہے، تو یہ چیزیں آگے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی جب ان کو حفاظتی ضمانت ملی تو اس میں ایک دلیل یہ بھی دی گئی، دیکھیں جی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں جب سزا دی تو میاں صاحب باہر تھے، وہ آئے، انہوں نے سرنڈر کیا۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جب آپ کیس کو اس کو منطقی انجام کی جانب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ گراؤنڈز بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اس وقت بھی یہ جسچر دیا۔ تو یہاں پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایسی کوئی جو کہا جا رہا تھا کہ کچھ ایسی شخصیات سے شاید ملاقات ہو جائے جن کا تعلق کوئی نون لیگ سے نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عدیل وڑائچ، اب جب کہ وہ واپس آ رہے ہیں، جس اہتمام کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، جس دھوم دھڑلے کے ساتھ آ رہے ہیں، ابھی بھی انہیں ایئرپورٹوں پہ ملاقاتوں کی ضرورت ہے بھلا؟ بالکل ایسی ہے کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جو یہ کہہ رہے تھے نا، سلمان صاحب سے بات کر رہے تھے کہ کیا آپ بھی کوئی رکاوٹ